اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عالم تعلم، کیا تجھے نہیں پتا؟ بیسیکلی مشرکین مکہ کے دور میں جو ہے یہ سورہ نازل ہوئی، وہیں پہ مکی زندگی میں، تو ان لوگوں کے یہ اصل میں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، لیکن اصل خطاب جو ہے وہ عوام الناس سے ہوتا ہے۔ علم تعلم، کیا تجھے نہیں پتا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماء والارض، جو کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں۔ اس کا مطلب کہ اللہ علیم ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ ہر چیز جو ہے وہ جانتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ بے خبر ہے۔ ان ذالک فی کتاب، اور یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے اس کو کائنات میں ہونے والی ہر چیز کا پتہ تھا۔ اللہ کا عرش جو ہے وہ جب پانی پہ تھا تو اللہ نے جو ہے وہ اس وقت کائنات تخلیق فرمائی، اور اس وقت قلم پیدا فرمایا، اور قلم پیدا فرما کے قلم کو حکم ہوا لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ انہوں نے کہا جو قیامت تک ہونے والی چیز ہے وہ سب کچھ لکھ دے۔ اور ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ پہ بہت جو ہے وہ آسان ہے۔ یہ اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ مخاطبین کون ہیں؟ وہ مشرکین مکہ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، جس کے اوپر نہیں نازل کی اس نے کوئی بھی سلطان، سلطان کہتے ہیں دلیل کو، سند کو، کوئی دلیل نازل نہیں کی، وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور جس کا ان کے اوپر ان کے لیے کوئی علم بھی نہیں ہے۔ کس بیسس کے اوپر یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں؟ دیکھیں، کسی کی تقدیس کرنے سے پہلے، کسی کو مقدس سمجھنے سے پہلے اس کی تقدیس کی جاتی ہے، اس کو مقدس سمجھا جاتا ہے جس کے پاس کوئی طاقت ہو، جس سے آپ کوئی چیز جو ہے وہ لے سکیں، جو آپ کو جو ہے وہ کچھ دینے کی کیپیسٹی میں ہو۔ تو وہ اللہ جو مالک ہے زمین و آسمان کا، جس کے پاس زمین و آسمان کا علم ہے، جس نے کائنات کے تخلیق ہونے سے پہلے سب کچھ لکھ رکھا ہے، اور وہی ویسے کا ویسے ہی ہونا ہے، اس کو چھوڑ کے تم کسی اور کی، تو کیا اللہ نے اس کے اوپر کوئی سند نازل کی ہے؟ اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل دی ہے؟ کہیں قرآن میں، کہیں سنت میں اس طرح کی کوئی گواہی، کوئی ایسی بات موجود ہے؟ ان کو کوئی علم ہے سوائے آباء و اجداد کی تقلید کے، کہ آباء و اجداد ہمارے یہ کرتے ہیں، ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ چاہے آباء و اجداد جو ہے وہ اس وقت، اب ہمارا کیا ہے، ہم ہندوؤں کے کلچر سے اٹھ کے آئے ہیں، وہی ساری رسومات، وہی ساری ٹریڈیشنز جو ہندوؤں کے ہاں پائی جاتی تھی وہ ہم میں جو ہے وہ سرایت کر گئیں، اور ہم انہی کو جو ہے وہ، ہم نہیں دیکھتے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا کیا کام ہے، قرآن و سنت میں ان کا کوئی تذکرہ ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اچھا پیو دادے کر دیا ہے تو ہم نے بھی وہی سب کچھ کرنا ہے۔ یہ اسی بات کی نفی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں یہ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کوئی دلیل اس کے اوپر ہم نے نازل نہیں کی، کوئی سند نازل نہیں کی، وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور جس کی ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی خبر بھی نہیں ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من نصیر، نصیر کہتے ہیں مددگار کو، ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم کون ہوتا ہے کہ جیسے کسی بھی چیز کا جو اللہ کا حق ہے عبادت کرنا، وہ حق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دیا جائے، اس سے بڑا دنیا میں ظلم کوئی نہیں ہے۔ اس کائنات میں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے کہ جس نے یہ کائنات تخلیق فرمائی، جو پروردگار ہے، جو پالنے والا ہے، جو بدیع السماوات والارض ہے، جس نے بنائی آسمانوں اور زمین، جو موجد ہے ان چیزوں کا، جو ان کے قائم رکھنے کا ذمہ دار ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جو ہے وہ جب ہاتھ پھیلایا جائے تو اس سے بڑھ کے بڑا ظالم جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں آیتیں ہماری، بینات، واضح روشن۔ یہ بات کیا ہے کہ جب ان کو سامنے قرآن کھول کے رکھا جاتا ہے، ان کے ان کرتوتوں کے اگینسٹ جو وہ کرتے رہیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن تو توحید کا سبق دیتا ہے، قرآن وحدانیت سکھاتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تو پڑھتا ہے ان کے اوپر آیتیں ہماری، بینات، کھلی واضح روشن، جس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہوتی، کوئی امبیگوٹی نہیں ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، کلیئر ہوتی ہیں۔ تعرف فی وجوہ الذین، تو پہچانتا ہے، دیکھتا ہے ان کے چہروں کو
किन लोगों के चेहरों को, अल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफर किया, अल-मुनकर, नाखुशी के, नाराज़गी, उनके खुशी, उनके चेहरे का रंग जो है तो देखता है जिस वक्त हमारी आयतें उनके ऊपर पड़ी जाती हैं। जब तौहीद का सबक पढ़ा जाता है, जिनकी दुकानें बंद होने लगती हैं, उनका बस नहीं चलता कि आगे से बात करने वाले का मुंह नोच लें, उनका बस नहीं चलता कि उनके ऊपर जो है वो हमला कर दें। यही बात जो है वो यहाँ पे बताई गई है कि जिन आयतें क्या पढ़ी जानी कि तौहीद का सबक बयान किया जाना है, अल्लाह की वहदानियत का दर्स जो है वो दिया जाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का हुक्म जहाँ पे दिया जा रहा है। जब उनके सामने ये बात खोली जाती, जब उनके सामने पढ़ी जाती, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, जब उनके ऊपर तिलावत की जाती हैं आयतें हमारी, तअरिफु फी वजूहिल लज़ीना कफ़रू, तू पहचानता है, देखता है उनके चेहरे, उर्फ से है ये, ऐन रेफे पहचानना, वजूहिल लज़ीना कफ़रू अल मुनकर, मुनकर नाखुशी, तो उनके चेहरों के ऊपर नाखुशी देखता है, नाराज़गी देखता है, वो गुस्से से लाल बभूका हो जाते हैं। यकादूना, करीब है, यस्तौना बिल्लज़ीना, वो हमला कर दें उनके ऊपर, बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातुना, उनके ऊपर जो हमारी आयतें पढ़ते हैं। क्या हुआ? इसलिए कि उन्होंने जो है वो अल्लाह की वहदानियत का दर्स दिया। अल्लाह ने उसके अलावा, अल्लाह के अलावा जिन जिन को पूजते हैं उनकी उन्होंने नफ़ी की। वो कहानियां नहीं सुना रहे। हमारी आवाम क्या है कि हम लज़्ज़त समात चाहते हैं, हम कहानियां चाहते हैं जिसमें सस्पेंस हो, थ्रिल हो, कि फलां बुजुर्ग ने जो है वो ये कर दिया, वो यूं उठे आसमान की तरफ चढ़ गए, वहां से ये करे। इस तरह की कहानियां सुनने के हमारे कान आदी हैं। अगर हम उसकी बजाय तौहीद की बात की जाती है तो तौहीद की बात को हमें बोरियत महसूस होती है। हम कहते हैं ये क्या बात कर रहा है, और हमारे चेहरों पे ना, ये उन लोगों की बात है कि नाखुशी आ जाती है। यकादूना यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम, करीब है कि उनके ऊपर वो हमला कर दें, उनका मुंह नोच लें, उन लोगों के ऊपर जो पढ़ते हैं। कुल, कह दीजिए, अफा उनब्बिउकुम बिशर्रिन, मैं तुम्हें इससे भी कोई खबर, बड़ी खबर दूं, इससे भी बुरी खबर। किससे बुरी खबर? कि ये जो मुनकर उनके ऊपर नाखुशी है, इस नाखुशी से भी बड़ी खबर इनके लिए बताऊं। क्या अफा उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें बताऊं उनके बारे में कुछ, कोई खबर दूं, बिशर्रिन मिन ज़ालिकुम, इससे भी ज्यादा बड़ी, इससे भी ज्यादा बुरी। वो क्या है? अन्नार। आज इनके चेहरों पे खुशी, नाखुशी के असरात तौहीद का सबक सुन के, दर्स सुन के आते हैं। जब ये आग देखेंगे तो फिर इनका क्या हाल होगा। आज इनको जब अल्लाह वहदहू ला शरीका की आयतें पढ़ी जाती हैं, इनके चेहरे जो है गुस्से से लाल बहूका होते हैं, नाखुशी आती है, नाराजगी आती है। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बड़ी खबर इनके लिए देता हूं, और वो आग है। उस वक्त इनके चेहरे देखने वाले होंगे। आग है, वादा किया है उनसे अल्लाह ने, वादा किया उसका अल्लाह ने, अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जो इनकारी हैं। कुफर क्या होता है? कुफर शुक्र की जिद है, कि जो अल्लाह ने दिया है उसको जो है वो ना मानना। और यहाँ पे मुशरिकीन मक्का मुखातब हैं, लेकिन तो कौन है वो? सारे वही जो अल्लाह और उसके रसूल को जो है वो नहीं मानते। अल्लाह को मानते हैं, रसूल का इनकार करते हैं, और फिर अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह के साथ 360 बुत रखकर उनकी पूजा करते हैं। अल्लाह के साथ देख लीजिए कितने हैं। काफर कौन कौन है? उस वक्त मुखातिब कौन थे? उस वक्त मुखातिब मुशरिकीन थे। मुशरिकीन क्या कहते थे? फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे। उस वक्त यहूद थे। यहूद जो है वो कौन थे? उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम थे। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का एक हिस्सा या अल्लाह का बेटा कहा जाता था। तो ये सारे के सारे वही लोग हैं जो अल्लाह के साथ बराबर बना लेते हैं। अन्नार, आग, वादअल्लाह, वादा किया उसका अल्लाह ने। अल्लाज़ीना, अब अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। अल्लाज़ीना कफरू, उन लोगों से जिन्होंने इनकार किया, अबिसल मसीर, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है, बहुत ही बुरी जगह है। या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहन्नासु, ऐ लोगो। अब ये बात इसको एलिब्रेट करने के लिए, समझाने के लिए कहा जा रहा है, या अय्युहन्नासु, ऐ लोगो, ज़ुरिबा, एक मिसाल बयान की जाती है। मसलन एक मिसाल बयान की जाती है। फस्तमिऊ लहू, बस सुनो इसको, कान लगा लो इसके ऊपर। एक मिसाल दी जा रही है, वो क्या है? इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम पुकारते हो सिवाय अल्लाह के, लन यखलुकू ज़ुबाबा, ये हरगिज़ वो एक नहीं वो पैदा कर सकते एक मक्खी। मक्खी की मिसाल क्यों दी गई? कि एक हकीर जानवर है, लोग कराहत खाते हैं उससे, कि वो जिनको तुम पुकारते हो, किसके मुकाबले में? वो अल्लाह जो बदीउस समावात वल अर्द है, जो बनाने वाला है आसमानों का और जमीन का, और जिसने ये सब कुछ उस वक्त लिख दिया था जबकि कुछ भी नहीं था। उसके मुकाबले में जब तुम पुकारते हो तो उनकी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है जिनको तुम पुकारते हो। लन यखलुकू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। वला विजतमू लहू, चाहे वो सारे इकट्ठे हो जाए।
بھی یہ 360 رکھے ہوئے ہیں، 360 سارے اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی تک تخلیق نہیں کر سکتے، اور تم اللہ کے مقابلے میں ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہو، نظریں مانتے ہو، نیازیں تم دیتے ہو، اور ان کے سامنے جو ہے قربانیاں دیتے ہو، اور وہ تو ایک مکھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے اور بات کہی گئی، وَإِن يَسْلُبْهُمْ، اور اگر وہ چھین لے ان سے الذُّبَابَ مکھی، شیئن کچھ بھی چیز، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اسے واپس ہی نہیں لے سکتے۔ یہ اوقات ہے ان کی، اور تم ان کے مقابلے میں ان کو جو ہے اللہ کے برابر لا کھڑے کرتے ہو۔ وہ ان کو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر مکھی ان کے سامنے پڑی پرشاد میں سے، ان کے حلوے مانڈوں میں سے کچھ اٹھا کے لے جائے، وہ چاہے ایک ذرہ ہے، کیا یہ واپس لینے کی طاقت بھی اس میں سے نہیں رکھتے؟ کس طرح تم نے ان لوگوں کو جو وہ آگے کھڑا، ضعف الطالب المطلوب، کتنے کمزور ہیں طالب اور مطلوب۔ دیکھیے ہر شخص کا نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، اس آئیڈیل کی جھلک اس شخص میں جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور اگر آئیڈیل خراب ہوگا تو جو شخص اس کے پیچھے چل رہا پتہ چلے گا اس کے کرتوت بھی ویسے ہی ہیں۔ اگر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اپنی ساری زندگی ان کے اوپر، تو کیا کہا جائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ عاشق ہے، صحیح داعی ہے، کہ وہ ان کے فرم۔ یہ عاشقی نہیں کہ صرف نام کے نعرے لگانا اور جو کہا ہے اس کو نہیں ماننا۔ عاشقی وہ ہے کہ جو رسول نے راستہ بتایا اس راستے پہ چل کے دکھانا، یہ نہیں کہ صرف نعرے لگا دینا۔ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ، اب ہم اونچی نعرے لگاتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ گانے گاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کہا گیا نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، چوری نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، کیا ہم نے سب کچھ یہ چھوڑ دیا؟ ہم کس طرح کے عاشق ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ اپنے اس کی بات ہی نہیں ماننی اپنے محبوب کی؟ تو جب محبوب کی بات ہی نہیں ماننی تو پھر ہم کس طرح کے پیروکار رہ جاتے ہیں ان کے؟ تو اسی طرح ہر شخص کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے، وہ آئیڈیل کی ریفلیکشن اس شخص میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو وہ بے جان تمہارے آئیڈیل ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، کتنے کمزور ہیں وہ اور کتنے کمزور ہو تم بھی، کہ تم اس اللہ کو چھوڑ کے، جس اللہ کے پاس تمام آسمین و آسمان کا علم ہے، وہ اللہ جس نے کائنات کے تخلیق ہونے سے پہلے کائنات میں ہونے والی قیامت تک کی ہر چیز لکھ کے رکھ دی تھی، اس کو تم چیلنج کر رہے ہو کس کے مقابلے میں؟ جو ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے۔ کتنے کمزور ہیں جن کو تم پوچھتے ہو، اور کتنے کمزور ہیں وہ جو پوچھتے ہیں ان لوگوں کو۔ ماں قدر اللہ، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی، حق کا قدر ہی، جس کا اس طرح اس کے قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدر کرنے کا حق کیا ہے؟ لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی مقصود نہیں ہے۔ لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی مطلوب نہیں ہے۔ لا محبوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی محبوب نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدر کرنا۔ یہ اس ایک فکرے میں پوری توحید جو ہے سمو دی گئی ہے۔ کتنے کمزور، کتنے بودے ہیں وہ لوگ کہ جن کو تم پوچھتے ہو، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی اٹھا کے لے جائے اسے چھین کے اسے واپس لے نہیں سکتے، اور تم ان کو اللہ کے برابر کھڑے کر سکتے ہو۔ کتنے کمزور ہیں وہ، اور جتنے کمزور ہیں اس سے بڑھ کے تم کمزور ہو۔ ان کو تو کوئی شعور نہیں ہے، وہ بے جان ہیں، اس وقت نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ تم تو سب کچھ دیکھ سکتے ہو لیکن تم عقل کے اندھے ہو۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تم اللہ کی نشانیوں کو نہیں پہچانتے۔ اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں لیکن تم حق کی بات نہیں سنتے۔ اللہ نے تمہیں دل دیا ہے لیکن تم اس دل میں جو ہے وہ اللہ کا درد نہیں رکھتے۔ تو پھر کیا ہوا کہ تم حیوانوں جیسی زندگی گزار رہے ہو۔ جس طرح ایک حیوان آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، زندگی بچے پیدا کرتا ہے، مر جاتا ہے، تمہارا بھی یہی کام ہے، تم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو۔ ماں قدر اللہ حق کا قدر ہی، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جس طرح کے قدر کرنے کا حق تھا اس کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لقوی عزیز، یقیناً بہت طاقتور اور غالب ہے۔ اللہ کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اللہ سب کچھ کیوں پڑھا رہے ہیں ہمیں، کیوں سمجھا رہے ہیں؟ تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ ان کے کہنے سے اللہ سبحانہ، وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے، وہ تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی۔ یہ اس کے مقابلے میں 360 کیا 3,60,000 بھی لے ہیں تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تو غالب ہے سب کے اوپر، اللہ طاقت والا ہے ان کا۔ اللہ، بے شک اللہ، یستفی، اب یہاں پہ بات جو ہے وہ ان فرشتوں کی، جن فرشتوں کو جو ہے وہ بیٹیاں بنا رکھا تھا، یا یہ کہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو کہتے تھے کہ یہ فرشتہ جو ہے وہ جبرائیل آئے تھے مشرک کٹھے ہو کے یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچھا، آپ کے اوپر ان نے سوالات کیے۔ ایک سوال یہ تھا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ جو ہے وہی لے کے آتا ہے؟ فرمایا جبرائیل لے کے آتا ہے۔ نہیں، جبرائیل آتا پھر ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، اس لیے کہ جبرائیل سے تو ہماری دشمنی ہے۔ وہ تو جو ہے جتنے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں وہ ساری جبرائیل لے کے آتا رہا ہے۔ ہاں، اگر میکائیل ہوتا تو پھر ہم آپ کی بات سن لیتے۔ تو
تو اللہ تو جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ اب کتنے فرشتوں کے ہم نام جانتے ہیں، کس کس کو، اب فرشتوں میں اللہ نے جس کو چن لیا، جبرائیل ہے، اسرائیل ہے، میکائیل ہیں، اور اس کے جس کام کے لیے، اور پھر وہ فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، وہ فرشتے جو زکریا علیہ السلام کے پاس آئے تھے، وہ فرشتے جو لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے، تو یہ اللہ نے جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ فرشتوں میں سے بھیجنے والے پیغمبر جو ہے وہ چن لیتا ہے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی اسماء الحسنی میں سے یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا، جو پیچھے بھیجا، جو کیا مطلب ہے، جو پیغام ان کو دیا گیا انبیاء کرام کو لوگوں میں سے اور رسولوں میں سے، جو دیا گیا اور جو انہوں نے پہنچایا، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اس کی طرف سارے کام جو ہے وہ اسی کی طرف لوٹائے جانے والے، ہر چیز جو ہے واپس اسی کی طرف جو ہے لوٹائی جانی ہے۔ اب آگے سے کرکس اس سورہ مبارکہ کا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں تذکرہ کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیے یہاں پہ پہلے جو کہا گیا یا ایھا الناس کہا گیا، اس میں ناس کا مطلب ہے کہ وہ تمام دوسری بنی نوع انسان کو مخاطب کیا گیا، اور جس وقت یا ایھا الذین آمنوا کی کوئی آیت کریمہ اترتی، صحابہ کرام کان لگا لیتے کیونکہ بات ہمارے مطلب کی آ گئی ہے، کسی بات سے روکا جا رہا ہے یا کسی بات سے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، وعبدوا، اور بندگی کرو، ربکم، اپنے پروردگار کی۔ یہ کرکس ہے کہ وہ جس کو تم اللہ مانتے ہو، جو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں جو ہے وہ پرورش کی، جو تمہارا رب ہے، جو تمہیں پالتا ہے، جو رزق دیتا ہے، جس نے زمین و آسمان تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، ہر جانور، چرند پرند، ہر چیز جو ہے وہ تمہاری خدمت کے لیے تخلیق فرما دیا ہے، اسی کے آگے جھکو، اسی کے آگے سجدہ کرو، عابدو، اور بندگی کرو۔ اب بندگی کیا ہے؟ ٹوٹل غلامی ہے، فل ٹائم جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ سلیوری ہے، فل ٹائم اللہ کی عبادت ہے۔ اب پارٹ ٹائم اوبیڈینس اس میں نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ ٹھیک ہے تیرے لیے نماز پڑھ لی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا، اس تو بعد باقی میں نے کیا کرنا ہے یہ میں جانوں یا میرا کام جانے، مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنا دکان کیسے چلانی ہے، میں نے کاروبار کیسے کرنا ہے، میں نے کیا سود لینا ہے، میں نے کیا جھوٹ بولنا ہے، کیا ملاوٹ کرنی ہے، یہ مجھے پتا۔ اللہ ٹھیک ہے تیرا حق جو ہے مسجد تک ہے، میں کر آتا ہوں تمہیں، نہیں، یہ نہیں، یہ پارٹ ٹائم اوبیڈینس اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ٹوٹل ہولی اینڈ سولی اللہ ہی کی عبادت، عبدوا ربکم۔ اور پھر یہ آگے کہا وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو۔ اب بھلائی کے کام کیا کرو؟ یہاں پہ تو عبدوا ربکم کہہ دیا گیا کہ اپنے رب کی بندگی کرو، اس کی غلامی کرو، وافعلوا الخیر، اب یہ کہ بھلائی کے کام کرو۔ اب بھلائی کے کام ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کسی فقیر کو 4 پیسے دے دیے، کسی کو جو ہے وہ کھانا کھلا دیا، وہ ہیں، لیکن یہاں پہ بھلائی کے کاموں سے مراد ہے کہ لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی فکر کرو، لوگوں کو اللہ کا پیغام بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ میں نے آگ جلائی لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو روشنی مہیا کرنے کے لیے۔ اب لوگ جو ہیں وہ پروانوں کی طرح اس میں جل مرنے کو تیار ہیں، وہ اس جہنم میں گرنے کو تیار ہیں، میں ان کو کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں کہ اس جہنم کی طرف نہ جاؤ۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے جو لوگ جہنمی، جو لوگ اس راہ پہ چلنے والے ہیں، ان کو پکڑو، ان کی آخرت، ان کی عاقبت کی فکر کرو۔ اس لیے کہا گیا کہ جو کسی کو کوئی بھلائی کی بات بتائے گا تو جتنا کرنے والے کو اجر ملے گا اتنا بتانے والے کو ملے گا۔ تو یہاں پہ وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو۔ بھلائی کے کام یہی ہیں کہ لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی فکر کرو، اپنے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ صرف وہی کہا گیا نا کہ ایک بستی کو اجاڑنے کا حکم دیا گیا کہ جاؤ جا کے اسرائیل اس بستی کو جو ہے وہ تباہ کر دو۔ فرمایا اللہ وہاں پہ تو تیرا ایک وہ نیک بندہ رہتا ہے جس نے آج تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا، جس نے آج تک تیری کوئی نافرمانی نہیں کی، کہا اٹھاؤ اور بستی اس کے اوپر دے مارو، اس لیے کہ وہ صرف اپنی ذات کی حد تک محدود تھا، اس کے دائیں بائیں سب کچھ ہوتا رہا، اس نے کچھ نہیں کیا لوگوں کے لیے۔ تو یہاں وافعلوا الخیر کا مطلب یہی ہے کہ بھلائی کے کاموں میں لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی بات کرو، لوگوں کو بھلائی کا درس دو، جو تمہیں پتا ہے، جو اللہ نے تمہارے اوپر رحمتیں کی ہیں، وہ رحمتیں جو ہے وہ تم اس کا دوسروں میں سے حصہ، دوسروں کو حصہ دو، دوسروں کو بتاؤ اس کے بارے میں۔ کس لیے یہ سب کچھ کہا گیا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اب فلاح کس میں ہے؟ کامیابی کس میں ہے؟ کیا کامیابی دنیاوی کاموں میں ہے، یا کامیابی جو ہے یہ کہا گیا کس میں ہے؟ ارکعوا واسجدوا عبدوا وافعلوا الخیر، یہ کامیابی ہے۔
یہ 4 چیزیں بتا دی گئی کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ اچھے سکسیس چاہتے ہو تو یہ کام کر لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یہ اللہ نے گارنٹی کر دی ہمیں۔ اور یہاں پہ سجدہ، آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے گا۔ اور پھر کہا گیا وجاہدوا فی اللہ، اور جہاد کرو۔ جہاد کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ جہاد کا معنی ہوتا ہے اٹموسٹ کوشش کرنا، ٹوٹل ایفرٹس کرنا۔ ہم نے جہاد سے مراد صرف تلوار لے لی ہے، جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، اسی سے ہمارا لفظ جد و جہد ہوتا ہے۔ اور کوشش کرو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، حق کا جہاد ہی، جیسے اس کی کوشش کا حق ہے۔ کوشش کا حق کیا ہے؟ کہ سب کچھ اپنا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ختم کر دو۔ کیوں کرو کوشش؟ ہوا اجتباکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے، یہ تمہارے اوپر رحمت کی ہے اللہ نے۔ اللہ نے قریش کو چھوڑا، اللہ نے یہود کو چھوڑا، اللہ نے نصارہ کو چھوڑا، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اللہ نے وہ منصب جو ان کو جو ہے وہ پہلے سونپا گیا تھا، جو تاج ان کے سر پہ رکھا گیا تھا، وہ اتار کے اب تمہارے سر پہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، فضل ہے، نعمت ہے تمہارے اوپر۔ تو اب اللہ کے لیے جب اللہ کے دین کے بارے میں اس طرح کرو جس طرح حق کا جہاد ہی، جیسے کہ اس کی کوشش کرنے کا حق ہے۔ وہ اجتباکم، جس نے تمہیں پسند کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی اس نے۔ دین اس نے بڑا آسان کر کے دے دیا۔ کیسے آسان کر کے دے دیا؟ گھر پہ ہو تو 4 فرض، مطلب اپنے شہر میں ہو تو 4 فرض، سفر پہ ہو تو 2 پڑھ لینا، اور اگر خوف کی جنگ کی حالت میں تو 1 کی بھی اجازت دے دی ہے۔ اللہ نے روزے فرض کیے، تم مسافر بن کے جا رہے ہو، اللہ نے چھوٹ دے دی تمہیں۔ تم بیمار ہو، اللہ نے تب چھوٹ دے دی۔ تو دین تو ہے ہی آسان، اللہ نے اس میں کوئی تمہارے لیے تنگی، کوئی مشکل اس میں نہیں رکھی۔ ملت آبائکم، یہ تمہارے باپ کا دین ہے۔ کون سا؟ ابراہیم کا، تمہارے باپ ابراہیم کا۔ اب دین اور ملت اور دین میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے کہ وہ تمام فرامین جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، اور جب ان کو پریکٹیکل شکل دے دی جائے تو پھر وہ ملت بن جاتی ہے۔ جیسے تمام احکامات ابراہیم علیہ السلام پر اترے اور انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا۔ آج کتنے کام ایسے ہیں جو ہم سارے کے سارے ابراہیم کی یاد میں جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ یہ ناخن کس نے کاٹنے سکھائے تھے ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کتنے ایسے کام ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، یہ ملت ہے ابراہیم کی۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ موسیٰ کیوں نہیں کہا گیا، عیسیٰ کیوں نہیں کہا گیا، کسی اور کا نام کیوں نہیں لیا گیا، ابراہیم کا کیوں لیا گیا؟ اس وقت جو گروہ تھے وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے۔ مشرکین کہتے تھے کہ ہم ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ سارا قریش ان کی اولاد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے روحانی باپ ہیں، ان کے جد امجد بھی تھے۔ اور جو یہود و نصارہ تھے، یہود و نصارہ بھی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جو ہے وہ روحانی استاد مانتے تھے، انہی کو پیشوا مانتے۔ تو اس لیے ان کا بتایا گیا کہ جو دین تھا تمہارے باپ ابراہیم کا، ہوا سماکم، اور اسی نے نام رکھا تمہارا المسلمین، مسلم۔ تمہارا نام مسلم جو ہے وہ اسی اللہ نے رکھا ہے۔ من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس میں بھی۔ کس میں بھی؟ اس کتاب میں بھی، اور اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ آج ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آج ہم کہلانا پسند کرتے ہیں میں وابی ہوں، میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ میرا نام تو اللہ نے مسلمان رکھا تھا۔ اللہ نے جب مسلم کہا تھا مجھے، تو پھر مجھے کیوں شرم آتی ہے اس نام سے اپنے آپ کو بلانے کی؟ بات یہ کہ ہمارے معاشرے نے جو ہے وہ ہمیں یہ اس طرح کر دیا ہوا کہ جب کہا جاتا ہے کون ہو؟ مسلمان ہو۔ اچھا مسلمان تو ہو لیکن کون ہو؟ کیا مسلمان کہل دینا کافی نہیں ہے؟ یہ میرا نام اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ نے پہلے بھی ہر امت میں سے جو اللہ کے راہ پہ چلنے والے تھے ان کا نام مسلمان ہی رکھا تھا، اس میں بھی اور پھر اس میں بھی۔ اور جو تاج تمہارے سر پہ رکھا گیا ہے، اگلی آیت میں اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ کس لیے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولَ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تم مسلمان تمہارا نام رکھا اس سے پہلے بھی اور ھذا اس قرآن میں بھی، لِيَكُونَ الرَّسُولَ، تاکہ رسول ہو جائے، شہیدن، گواہ، علیکم، تم پر۔ حجۃ الوداع میں کیا کہا تھا؟ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ لوگوں نے کہا پہنچا دیا۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں پہنچا دیا۔ لاکھ کا مجمع بلند آواز میں پکار رہا تھا۔ آپ نے اللہ کو گواہ بنا کے کہا اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اب اللہ نے تو پیغام پہنچا دیا، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کا مطلب پیغام میرے آپ تک پہنچ گیا ہے۔ رسول کی گواہی وہاں پہ ثابت ہو گئی کہ پیغام پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہا گیا؟ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ ہو جو لوگوں کے اوپر۔ بلایا جائے گا اس وقت روز محشر میں امتوں کو، پیغام پہنچا تھا نبیوں کا؟ نہیں، ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ بلاؤ نبیوں کو،
نبی آ جائیں گے، پیغام دیا تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں دیا۔ میں جی گواہ پیش کرتا ہوں، کون سے گواہ؟ امت محمدیہ کو لیے جائے۔ وہ چیخیں گے چلائیں گے کہ امت محمدیہ تو ہم سے بہت بعد میں آئی ہے، ہزاروں سال بعد پیدا ہوئی، وہ ہماری گواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بلایا جائے گا امت محمدیہ کو، گواہی دیتے ہو؟ میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، یونس علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا، ہاں جی پہنچایا تھا، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو وہ اللہ کی ایک کتاب آئی تھی، اور ہمارے پاس وہ رسول آیا تھا جس کا تذکرہ اس سے پہلے تمام انبیاء کرام کر چکے تھے، ساری کتابوں میں تک انہوں نے کہا تھا کہ ہاں یونس علیہ السلام نے، جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یونس علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا، ہم گواہی دیتے ہیں ہمارا یہ رسول جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کی کتاب جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ ہے وہ گواہی جس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ امت محمدیہ کو اس وقت لوگوں کے اوپر گواہ بنائے گا۔ کیوں؟ وہ کس طرح گواہی دیں گے؟ وہ گواہی ایسے ہی دیں گے کہ اللہ کی کتاب سے۔ یہ جیسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا کہ تمہیں پتا کہ اللہ کے سب سے پیارے کون ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے سب سے پیارے فرمانبردار تو وہ ہیں انبیاء کرام۔ انہوں نے کہا اللہ کے انبیاء کرام کو تو اللہ خود ہدایات دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے پیارے فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا فرشتے تو اللہ سے خود جو ہے وہ سامنے بیٹھ ان کے اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں۔ ان کا پھر اور کون ہے؟ ان کا اللہ اور اس کا رسول جانے۔ کہا وہ ہیں میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو صرف ایک دو جلدوں میں کتاب ملے گی ان کو، نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ اور ہوگا، نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، نہ اللہ کے بارے میں کتاب دیکھیں گے، پڑھیں گے، ایمان لے آئیں گے، وہ سب سے اللہ کے پیارے ہوں گے۔ تو یہاں پہ انہی لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولَ شَهِيدًا، رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ ہو جو لوگوں کے اوپر۔ بس کیا کام کرو؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بس نماز قائم کرو۔ پڑھو نہیں کہا جا رہا، قائم کرو کہا جا رہا ہے۔ رک جاؤ ایک نماز سے دوسری نماز تک، ان تمام محرمات سے، ان تمام منکرات سے جن کے منع فرمایا گیا، ان حرام کاموں سے روک دو اپنے آپ کو۔ نماز میں بیٹھ کے گواہی دیتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ کی، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہو محمد رسول کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، باہر نکلتے پھر ہم وہی کام کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ میں جو حلف لے کے آیا ہوں اس حلف کا کیا فائدہ ہوا؟ اس حلف کی اس سے بڑھ کے اور بے توقیری کیا ہو سکتی ہے؟ ادھر سے میں نے سلام پھیرا نہیں، ادھر جا کے میں نے انہی کاموں میں مصروف آنی۔ تو یہاں پہ نماز قائم کرو۔ اقامہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کے بالکل صحیح رخ کے اوپر جو ہے وہ ادا کرنا۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور بھروسہ رکھو اللہ پر ہی۔ کسی اور جانب تمہارا سر نہیں جھکنا چاہیے، تمہارا ہاتھ نہیں پھیلنا چاہیے۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، کوئی اور مولا نہیں ہے۔ جتنے بھی تم نے گھڑ رکھے ہیں تمہارا مولا صرف وہی ہے، یہ کرکس ہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا کارساز ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ، پس کیا ہی اچھا مولا ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا ہی اچھا ساتھی ہے۔ اس جیسا ساتھی کوئی نہیں، اس جیسا کارساز کوئی نہیں، اس جیسا جو ہے وہ پروردگار، اس جیسا کوئی پالنے والا کوئی نہیں۔ جب ہے سب کچھ وہی، ہم مانتے بھی ہیں، کیا ہم اس کی اجازت کے بغیر یہ سانس بھی لے سکتے ہیں؟ ہر چیز اپنی بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ کو اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے ان تمام چیزوں سے۔ تو جو طاقتور ہستی میری سانسوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ رکھتی ہے، مجھے پالتی ہے، مجھے رزق دیتی ہے، اس وقت بھی دیا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت بھی دیا جب جب جو ہے وہ میں پیدا ہوا اور اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا تھا، اس کو پتا تھا مجھے کس وقت کون سے وٹامنس، کون سی کیا چیز جو ہے وہ چاہیے۔ وہ آج تک جو ہے وہ وہی کھلاتا آ رہا ہے۔ اسی نے زمین کو مسخر کر دیا، آسمان مسخر کر دیا، اسی نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ زمین تمہارے لیے چارہ کھانا اگائے۔ سب کچھ کرنے کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں، کسی دوسرے کا پلو پکڑ لوں، تو دوسرا جو ہے وہ کس طرح، ان کا تو وہ حال ہے، مکھی تک تو پیدا نہیں کر سکتے اور تم ان کو اللہ کے سامنے کر دو۔ تو سب سے اچھا مولا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی مولا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کارساز نہیں ہے، اور کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اسی کی پکڑ لیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، بس اسی کی جو ہے وہ اس کو بھروسہ رکھیں، اسی کی رسی پکڑ لیں، اور اس کی رسی ہے کیا؟ اس کی رسی جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ بس اگر ہم کہہ دیں کہ سنت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہے تو نہیں ہو سکتا۔ سنت سے انکار قرآن سے انکار ہے۔ پریکٹیکل ورژن اس میں تو کہہ دیا نماز پڑھو، کتنی پڑھنی، کیسے پڑھنی، طریقہ کار کون ہے، کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو، قرآن اور سنت کو پکڑ لیں،
یہی ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. باقی سارے ڈکوسلے ہیں, وہ باقی سارے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. باقی جن کو بھی تم پوچھتے ہو, جن کے سامنے بھی ہاتھ پھیلاتے ہو, وہ وہاں پہ انکار کر دیں گے کہ اللہ اسی طرح کی کوئی گل نہیں کی تھی. اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. دیکھیے جب تک ہم سمجھیں گے نہیں, اس کا ترجمہ خود اپنی زبان میں نہیں پڑھیں گے, ہمیں پتہ نہیں چلے گا کیا کہہ رہا ہے. وہ ڈاکٹر اسرار کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غری کی رحمت کرے کہ ہم تھرڈ ورژن پڑھتے ہیں. تھرڈ ورژن کیسے پڑھتے ہیں؟ عربی پڑھی, عربی پڑھ کے نیچے جو ہے وہ میں نے اس کا ترجمہ پڑھا, پھر نیچے حاشیے میں اس کی تشریح ڈھونڈنے لگ چڑھا. جب تک میں تشریح پہ پہنچا میں بھول گیا کہ میں نے عربی کیا پڑھی ہوئی تھی. تو کیوں نہ ہم اس قابل ہو جائیں خود کہ ہم اس عربی کو خود اسی طرح پڑھیں جس طرح ہم اردو یا انگریزی پڑھتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے, اللہ ہمیں استقامت دے. آج الحمدللہ رب العالمین سورہ حج ہماری مکمل ہوئی, 17واں پارہ مکمل ہوا. کل سے انشاءاللہ سورہ مومنون کے ساتھ 18واں پارے کا آغاز کریں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا ارحم الراحمین. جس کے پاس